نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم۔ پارہ 29 سورۃ القلم، رکوع 1 آیت نمبر 10 تا 16۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ۔ آیت مذکورہ ایک خاص قسم کے شریر کافر ولید ابن مغیرہ کے اوصاف رذیلہ کے حوالے سے نازل ہے۔ ولید ابن مغیرہ کے حوالے سے حکم خصوصی یہ ہے کہ اس کے بعد سے اعراض کیجیے، اس بدبخت کی کوئی بات نہ مانے نہ سنے۔ رواہ ابن جریر عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم اجمعین۔ فرمایا کہ آپ ایسے شخص کے بات بالکل نہ مانے نہ سنے جو حلاف مہین ہو۔ حلاف بہت زیادہ قسمیں کھانے والا ہو، اور مہین اہانت ذلیل ہو، رسوا ہو، ہماز ہو، لوگوں پر عیب لگانے والا ہو، مشائن غیبت کرنے والا ہو، نمیم کا ارتکاب کرنے والا ہو، چغل خوری کرنے والا ہو، مناع للخیر معتد اثیم، نیک کاموں سے لوگوں کو روکنے والا ہو، معتدن ہو، معتدن ہو، ظالم ہو، جابر ہو، حد سے تجاوز کرنے والا ہو، اور پھر ظلم و جبر، ستم، فسق و فجور میں حد سے بڑھنے والا ہو، اسیم، بکثرت گناہوں کا ارتکاب کرنے والا ہو۔ بہت زیادہ قسمیں کھانے والا کچ خلق ہوتا ہے، بخیل ہوتا ہے، اور ان تمام صفات کے ساتھ جب ذمیم بھی ہو۔ ذمیم کا معنی ہے وہ شخص جس کا نسب معلوم نہ ہو، جس کا باپ معلوم نہ ہو، کیونکہ غالباً ولد الزنا کے اخلاق افعال اچھے نہیں ہوتے، اس لیے مجازاً یہ مراد لیا گیا ہے۔ اگر باپ ہوتا تو باپ اس کو سمجھا دیتا کہ بھائی یہ کام مت کرو، برے کاموں سے روک لیتے، اچھے کاموں کے تحسین فرما دیتے کہ بھائی اچھے کام ہے کرو، باپ تو باپ ہوتا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اولاً تو مکذبین کا بات نہ ماننے اور مکذبین میں ان اوصاف رذیلہ پر متصف لوگوں کے بعد بالکل نہ ماننے کا حکم ہے، اور اس پر مستزاد یہ ہے کہ ان کان ذا مال و بنین، اس سبب سے کہ وہ مال اور اولاد والا بھی ہو، دنیا کی وجاہت رکھتا ہو، دنیاوی عیش و عشرت، دنیاوی اغراض، مقاصد، ایسے بدبخت لوگوں کا مطمح نظر ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کو اللہ کے آیات بینات سے کوئی غرض نہیں ہوتی، دین کو دنیا پر اور دینداروں کو دنیا داروں پر
دینداروں کو دنیا داروں پر فوقیت دیتے ہیں، دین کو کچھ سمجھتے نہیں ہے، دینداروں کو کچھ سمجھتے نہیں ہے، فرعونی مزاج کے مالک ہوتے ہیں۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، ایسے لوگوں پر جب ہمارے آیتیں سامنے پڑھ کر سنائی جاتی ہے پھر کہتا ہے یہ بے سند باتیں ہیں، پرانے لوگوں کے قصے ہیں، گزشتہ قوموں سے منقول چلے آتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ بدبخت لوگ اللہ رب العالمین کے آیتوں کی تکذیب کرتے ہیں، اللہ کے آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کے رسول کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کے رسول کے تعلیمات کو جھٹلاتے ہیں، اللہ رب العالمین کے رسول رحمت للعالمین کے دعوت کو جھٹلاتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے خیر کی کیا توقع ہے؟ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے اولاً عموماً فرمایا کہ وَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، پھر بطور تخصیص بعد تعمیم کے اساس پر ایسے لوگوں کے بات سے روگردانی کا حکم دیا، اعراض کا حکم دیا، بات نہ ماننے کا حکم دیا۔ اور ظاہر ہے کہ تخصیص بعد تعمیم اہتمام الشان کے لیے ہوتی ہے، لہذا اوصاف رذیلہ مذکورہ کے مالک لوگوں کو بات ماننے سے مکمل طور پر منع کر دیا۔ اصل علت تو وہی ہے کہ یہ بدبخت لوگ مکذبین ہیں، علت تو یہ ہے کہ یہ توحید کو جھٹلاتے ہیں، رسالت کو جھٹلاتے ہیں، بعد الموت کو جھٹلاتے ہیں، قرآن کو جھٹلاتے ہیں، رسول کو جھٹلاتے ہیں، رسول کی تعلیمات کو جھٹلاتے ہیں، دین کا مذاق اڑاتے ہیں، دینداروں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ قرآن کے احکامات، اللہ کے احکامات اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کا انکار کرتے، چرلٹ انکار کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو سنسمہ علی الخرطوم، خرطوم تو اصل میں ہاتھی کا ہوتا ہے، یہاں پر بطور تقبیح ذکر فرمایا، مراد اس سے ناک ہے، کہ ایسے لوگوں کو بروز قیامت ان کے ناک پر داغ دی جائے گی، پتہ چلے گا کہ یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جو دنیا میں اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو جھٹلاتے تھے، کہ وہ بدبخت لوگ ہیں۔ فرمایا وَلَا تُطِعْ، کہنا نہ مانے، کل حلاف، ہر قسمیں کھانے والے کی، مبین، مہین ذلیل قسمیں کھانے والوں کی بات بالکل نہ مانے، ہماز، عیب نکالنے والا، مشائن، جو لوگوں کو تانا دیتے ہیں، ہماز مشائم بنمیم، عیب نکالنے والا لیے پھرتا ہے، اور بنمیم چغلخوریاں بھی کرتا ہے، تانے بھی دیتا ہے۔ ہماز کا ایک معنی تانا دینا، تانا تب دیتا ہے جب آپ کسی میں عیب نکالیں، محاورات ترجمہ تو بنتا ہے ہماز کا تانا دینے والا، تانے لوگوں کو تانے دینے والا،
تانے تب دیتا ہے جب وہ عیب کسی میں نکالے. تو پہلے عیب نکالتا ہے، پھر تانے دیتے ہیں، لے پھرتے ہیں، اور پھر چغلخوری بھی کرتے ہیں. ایک کے بعد ایک کو پہنچاتا ہے، دوسرے کے بعد دوسرے تک پہنچاتے ہیں. مناع، منع سے ہے، منع للخیر، نیکی سے روکنے والا ہے. معتدل، حد سے بڑھنے والا ہو، اور پھر عصیم، گناہگار بھی ہو. عتلم بعد ذلک ذنیم، عتلم بدمزاج ہو، بدتمیز ہو. بعد ذلک، اس کے بعد، ذنیم، بد اصل بھی ہو. کوئی اصل نسل اس کا معلوم نہیں ہے. انکان زامال و بدین، اس لیے کہ وہ مال والا ہو، اولاد والا ہو. اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب پڑھی جاتی ہے اس پر ہماری آیت، قال اساطیر الاولین، تو کہتا ہے یہ پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں. سنسمہ علی الخرطوم، ہم جلد داغ دیں گے اس کو ناک پر. خرطوم تو ہاتھی کے لیے استعمال، خرطوم ہاتھی کا ہوتا ہے، لیکن ادھر خرطوم سے مراد جو ہے وہ انف ہے، ناک مراد ہے. سنسمہ علی الخرطوم، سنسمہ علی الانف. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم وفقنا لما تحب وترضى.